on the brink of World War III. World War III has already started. A world war is already upon us. ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اپنی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ برسوں سے ان دونوں ممالک کے درمیان دشمنی کی تاریخ رہی ہے، جس میں براہ راست اور بالواسطہ طور پر متعدد جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ حالیہ کشیدگی ان کے تلخ ماضی کا ایک اور باب ہے۔ یہ ایران کے خلاف اسرائیل کے بدلے کے عزم کے بعد ہوا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کے جانب سے کسی بھی جارحیت کا جواب سخت اور فیصلہ کن انداز میں دیا جائے گا۔ اس موقف نے پہلے ہی بڑھتی ہوئی آگ میں ایندھن کا کام کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے۔ یہ میزائل حملے اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں کو مفلوج کرنے اور واضح پیغام دینے کے لیے اسٹریٹجک مقامات پر کیے گئے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے براہ راست ایران سے خطاب کیا۔ قوم سے خطاب میں انہوں نے میزائل حملوں کی مذمت کی اور عزم ظاہر کیا کہ اسرائیل خاموش تماشائی نہیں بنے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ایران نے ایک سنگین غلطی کی ہے۔ نیتن یاہو کی سخت وارننگ ایک واضح اشارہ تھی کہ اسرائیل جواب میں سخت اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کو اپنے اقدامات کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اسرائیلی دفاعی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور ملک بھر میں فوجی تیاریاں تیز کر دی گئی ہے۔ ایرانی میزائل حملے میں اسرائیل کے اندر اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ رہائشی علاقوں، سرکاری عمارتوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس سے شہری آبادی میں وسیع پیمانے پر نقصان اور خوف و ہراس پھیل گئی۔ فوجی اڈوں اور موساد کی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ان اہم مقامات پر حملوں کا مقصد اسرائیل کی انٹیلیجنس اور فوجی کارروائیوں کو کمزور کرنا تھا۔ یہ کشیدگی ایک اور بڑے واقعے کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ میزائل حملوں سے چند روز قبل ہی خطے میں کئی بڑے ہلاکتوں کی وجہ سے پہلے ہی کشیدگی پائی جا رہی تھی۔ حزب اللہ اور حماس کے رہنماؤں کو مار دیا گیا۔ ایران کی جانب سے طویل عرصے سے حمایت یافتہ ان گروہوں میں ہلچل مچ گئی تھی، جس سے خطہ میں مزید بے چینی پھیل گئی۔ دونوں گروہوں کے ایران سے مضبوط تعلقات ہیں اور وہ اس کی حمایت پر انحصار کرتے ہیں۔ ان ہلاکتوں کو خطے میں ایران کی اثر و رسوخ پر براہ راست حملہ سمجھا جا رہا تھا۔ اس صورتحال نے دنیا بھر میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ دنیا بھر کی حکومتیں اور شہری بڑھتے ہوئے خدشات کے ساتھ پیش رفت کو دیکھ رہے ہیں اور ایک وسیع تر تنازع کے امکان سے خوف زدہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک بڑے تنازع کا امکان بہت زیادہ ہے۔ فوج کی نقل و حرکت اور فوجی اثاثوں کی اسٹریٹجک پوزیشننگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں فریق بدترین صورتحال کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ عالمی برادری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ صورتحال کو قابو سے باہر ہونے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ عالمی رہنما دونوں فریقوں پر تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ دنیا بھر سے امن اور کشیدگی میں کمی کی اپیل کی جا رہی ہے، کیونکہ مکمل جنگ کے ممکنہ نتائج بہت بھیانک ہیں۔ سفارتی ذرائع مسلسل کوششیں کر رہے ہیں پردے کے پیچھے جنگ بندی کروانے اور دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش میں شدید مذاکرات جاری ہیں۔ مقصد صورتحال کو قابو میں لانا اور مزید تشدد کو روکنا ہے۔ مختلف ممالک کے صالح مذاکرات کی سہولت کے لیے آگے آ رہے ہیں اور امن مذاکرات کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع نیا نہیں ہے، یہ دہائیوں پرانا ہے، جس میں گہری تاریخی شکایت اور جیو پولیٹیکل دشمنی کو ہوا دے رہی ہے۔ یہ ایک گہری جڑیں رکھنے والا مسائل ہے۔ ان دونوں قوموں کے درمیان دشمنی تاریخی واقعات، مذہبی اختلافات اور سیاسی عزائم کے ایک پیچیدہ جال کی وجہ سے ہے۔ پیچیدہ تاریخی اور جیو پولیٹیکل عوامل کام کر رہی ہیں۔ خطہ کی تاریخ تنازعات، اتحادوں اور غداریوں کے سلسلے سے عبارات ہے، جن کا موجودہ دور کی حرکیات پر دیر پا اثر مرتب ہوا ہے۔ برسوں سے دونوں ممالک ایک خفیہ جنگ میں مصروف ہے۔ خفیہ کارروائیاں، جاسوسی اور پراکسی جنگیں معمول بن چکی ہیں، جس میں دونوں فریق براہ راست تصادم میں ملوث ہوئے بغیر ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الزام تراشیاں جاری ہیں
हर फरीक जारी दुश्मनी के लिए दूसरे को मोरल इल्ज़ाम ठहराता है और धमकियाँ और जवाबी धमकियों का सिलसिला जारी है। तकरीबकारी, हलाकतें और साइबर हमले आम हो गए हैं। इन हथकंडों का इस्तेमाल एक दूसरे की कार्रवाइयों को दरहम बरहम करने और खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा करने के लिए किया गया है। हालिया कशीदगी फैलने का खतरा है। सूरत हाल नाजुक है, दोनों फरीक हाई अलर्ट पर हैं और गलत अंदाजी से मुकम्मल जंग का खतरा है। वसी तरतनाज़े के तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। इंसानी हमदर्दी का असर तबाहकुन होगा, बेशुमार जानें खतरे में होंगे और बड़े पैमाने पर नकल मकानी का इम्कान होगा। पूरे खत्ते और मुमकिन तौर पर दुनिया को खतरा है। मशरिक़ वस्ता में एक बड़े तनाज़े के असरात आलमी सतह पर महसूस किए जाएंगे, जिससे मईशतों, सलामती और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर होंगे। Oil prices are climbing amid escalations in the Middle East. For the latest, let's bring in ईरान और इजराइल के दरमियान तनाज़े ने आलमी माशियत को हलाक कर रख दिया है। इस खत्ते में कशीदगी, जो दहाइयों से जियोपॉलिटिकल कशमकश का मरकज़ रहा है, अब इस मकाम पर पहुंच गई है जहां यह दुनिया भर की मंडियों को मुतासिर कर रही है। इस तनाज़े के असरात मशरिक़ वस्त की सरहदों से बहुत दूर तक महसूस किए जा रहे हैं। तेल की कीमतों में एक माह की बुलंद तरीन सतह पर इजाफा हुआ है। ये अचानक इजाफा खत्ते में अदम इस्तेहकाम का बराह रास्त नतीजा है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में तेल की फराहमी के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। सरमायाकार और ताजिर सप्लाई में खलल के इम्कान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस गैर मुस्तहकम सूरत हाल ने ताजरों को परेशान कर दिया है। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है, क्योंकि सरमायाकार गैर यकीनी सूरत हाल से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद कशीदगी का खौफ वाज़ेह है और यह दुनिया भर में तिजारती फ़ैसलों को मुतासिर कर रहा है। ब्रेंट क्रूड, जो तेल की कीमतों के लिए बैनुल-अक़वामी मयार है, $75 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गया है। ये पिछली सतहों से नुमाया इजाफे की निशानदेही करता है और जियोपॉलिटिकल वाक़ात के लिए मार्केट की हसासियत को ज़ाहिर करता है। ब्रेंट क्रूड की कीमत को अक्सर आलमी इक़्तिसादी सेहत के लिए एक पैमाइश के तौर पर देखा जाता है। मशरिक़ वस्तियत तेल की पैदावार के लिए एक अहम खत्ता है। सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे ममालिक दुनिया के सरकर्दा तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। इस खत्ते में किसी भी किस्म की रुकावट की आलमी तेल के फराहम पर ज़बरदस्त नताइज मरतब हो सकते हैं। इलाके में किसी भी तनाज़े से आलमी तवन्नाई की मंडी में लहरें उठती हैं। दुनिया की तेल की फराहमी का बाहम मरबूत नवीयत का मतलब ये है कि एक खत्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह से दूसरे मकामात पर कीमतों में इजाफा और सप्लाई की कमी हो सकती है। तेल की कीमतों में हालिया इजाफे ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है। हुकूमतें और कारोबारी इदारे अपनी मईशियतों और कार्रवाइयों पर मुमकिन असरात का अंदाज़ा लगाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। गैर यकीनी सूरत हाल एक सिलसिलावार असर पैदा कर रही है, जो मुख्तलिफ शोबों में महसूस किया जा रहा है। आलमी मईशत पर इसके असरात नुमाया हो सकते हैं। तेल की बुलंद कीमतों की वजह से नक्ल हमल, मैन्युफैक्चरिंग और तवन्नाई पर इन्हिसार करने वाले दीगर सन्नतों के अखराजात में इजाफा हो सकता है। इसके नतीजे में इक्तिसादी तरक्की सुस्त हो सकती है और अफराद ज़र में इजाफा हो सकता है। तेल की बुलंद कीमतों का लाजमी नतीजा अफराद ज़र की सूरत में निकलता है। जैसे जैसे तवन्नाई की लागत बढ़ती है, वैसे वैसे अशियात और खदमात की कीमतें भी बढ़ती हैं। इससे सारिफीन की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हो सकती है और मजमूई इक़्तिसादी सरगर्मियों में कमी वाक़ा हो सकती है। कारोबारों को ऑपरेटिंग की ज़्यादा अखराजात का सामना है। पैदावार और नकल हमल के लिए तेल पर इन्हिसार करने वाले कंपनियां ख़ास तौर पर मुतासिर होती हैं। इन्हें इन बढ़ती हुई लागतों को पूरा करने के लिए कीमतों में इजाफा करना पड़ता है, जिससे अफराद ज़र में मज़ीद इजाफा हो सकता है। ये बढ़ती हुई लागतें सार्फिन पर मुंतकिल कर दी जाती है। ख़रीदारों को रोज़मर्रा की अशिया, ग्रोसरी से लेकर पेट्रोल तक ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ सकती है। इससे सार्फिन के अखराजात में कमी वाक़ा हो सकती है, जो इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक अहम मार्ग है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, सार्फिन अखराजात में कमी करते हैं। इससे मईशियत पर एक सिलसिलावार असर पड़ सकता है, क्योंकि सार्फिन की अखराजात में कमी से कारोबारी आमदनी में कमी और मुमकिन तौर पर मुलाजमतों में भी कमी वाक़ा हो सकती है।
اس سے اقتصادی ترقی سست ہو سکتی ہے۔ جب صارفین اور کاروباری ادارے اپنی پیٹی سخت کرتے ہیں تو اس سے اقتصادی سرگرمیوں میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ انتہائی صورتوں میں یہ کساد بازاری کا باعث بن جاتی ہے۔ حکومتیں اور مرکزی بینک صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ممکنہ مداخلت پر غور کر رہے ہیں۔ اس میں شرح سود کو ایڈجسٹ کرنے یا ترقی کی حمایت کے لیے مالیاتی پالیسیوں پر عمل درآمد جیسے اقدامات شامل ہو سکتے ہیں۔ تیل کی بلند قیمتوں کے نتیجے میں ہونے والے معاشی نقصان کو کم کرنے کے لیے انہیں مداخلت کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس میں متاثرہ صنعتوں کو مالی امداد فراہم کرنا یا صارفین کے اخراجات کی حمایت کے لیے پالیسیاں نافذ کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ تیل کی منڈی اپنی اتار چڑھاؤ کے لیے مشہور ہے۔ جیو پولیٹیکل واقعات، سپلائی میں خلل اور طلب میں تبدیلیوں کے جواب میں قیمتوں میں ڈرامائی طور پر اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ یہ سرمایہ کاروں اور کاروبار اداروں کے لیے یکساں طور پر ایک چیلنجنگ ماحول بنتا ہے۔ جیو پولیٹیکل واقعات، سپلائی میں خلل اور طلب میں تبدیلیوں کی وجہ سے قیمتوں میں نمایاں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال ایک اہم مسائل توانائی کی سلامتی کو اجاگر کرتی ہے۔ جو ممالک تیل کی درآمد پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں وہ خاص طور پر قیمتوں کے جھٹکوں اور سپلائی میں خلل کا شکار ہوتی ہے۔ یہ توانائی کے ذرائع کو متنوع بنانے کے فوری ضرورت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ قبل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری سے تیل پر انحصار کم کرنے اور توانائی کی سلامتی کو بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ ایک طویل مدتی حل ہے جو مستقبل کے بحرانوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ حزب اللہ اور حماس دو ایسے نام ہیں جو مشرق وسطیٰ میں گونجتے ہیں۔ انہیں امریکہ اور اسرائیل سمیت کئی ممالک دہشت گرد تنظیمیں سمجھتے ہیں۔ دونوں گروہ جاری تنازع میں گہرائی سے ملوث ہے۔ ان پر اسرائیلی ٹھکانوں پر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ حزب اللہ لبنان سے کام کرتا ہے۔ یہ ایک طاقتور عسکری ونگ والے شیعہ اسلامی پسند سیاسی جماعت ہے۔ اس گروہ کو ایران کی جانب سے خاطر خواہ مدد ملتی ہے۔ حزب اللہ کے اسرائیل کے ساتھ تنازع کے ایک طویل تاریخ ہے۔ حماس ایک فلسطینی اسلامی پسند سیاسی تنظیم ہے۔ اس کا کنٹرول غزہ کی پٹی پر ہے۔ حزب اللہ کی طرف حماس بھی اسرائیل کے ساتھ تنازع میں ملوث رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے اندر راکٹ داغے اور حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ اور حماس دونوں کے رہنماؤں کی ہلاکت نے خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ ان ہلاکتوں کی مذمت تیزی اور وسیع پیمانے پر کی گئی ہے۔ خدشہ ہے کہ ان کارروائیوں سے تشدد کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور مشرق وسطیٰ کو مزید غیر مستحکم کر دے گا۔ عالمی برادری تمام فرائض سے امن و تحمل کی اپیل کر رہی ہے۔ دنیا مشرق وسطیٰ میں پیش آنے والے واقعات کو تشویش اور امید کے ملے جلے احساس کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ عالمی برادری نے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ تباہ کن جنگ کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ اقوام متحدہ نے فوری طور پر دشمنی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ تمام فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوں اور پرامن حل تلاش کریں۔ یورپی یونین نے ان جذبات کی بازگشت کرتے ہوئے تنازع کے انسانی اثرات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ، جو اسرائیل کا قریبی اتحادی ہے، نے اسرائیل کی سلامتی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ تاہم بائیڈن انتظامیہ نے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ وہ صورتحال کو قابو میں لانے کی وکالت کرتے ہیں۔ روس، جو خطے کا ایک اہم کھلاڑی ہے، نے سفارتی کاری کی طرف واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ ملوث فریقین کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں۔ سفارتی کوششوں کے باوجود صورتحال انتہائی غیر مستحکم ہے۔ غلط اندازے یا مزید کشیدگی کا خطرہ مسلسل موجود ہے۔ عالمی برادری کو دیر پا امن کے لیے ثالثی کی کوششوں میں ایک مشکل چیلنج کا سامنا ہے۔ مشرق وسطیٰ طویل عرصے سے جیو پولیٹیکل کشیدگی کا خطہ رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع اس عدم استحکام کی واضح یاد دہانی ہے جو پیدا ہو سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے دو رس نتائج ہے۔ یہ صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے دنیا میں گونجتا ہے، جس سے بین الاقوامی تعلقات
اور عالمی استحکام متاثر ہوتا ہے۔ فوری تشویش تنازع کا انسانی نقصان ہے۔ ہزاروں خاندان اپنے گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں اور انہیں محدود وسائل کے ساتھ بھیڑ بھاڑ والے کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ دونوں جانب شہری ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں، جانی نقصان اور معصوم لوگوں کی تکلیف دل دہلانے والی ہیں، اور طبی انفراسٹرکچر زخمی افراد کی امداد سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ لوگوں کی نقل مکانی انسانی بحران میں اضافہ کر رہی ہے۔ بچے خاص طور پر غیر محفوظ ہیں اور غیر یقینی صورتحال اور صدمے کے مستقبل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اقتصادی طور پر تنازع کا پہلا ہی عالمی سطح پر اثر پڑ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ تیل کے پیداوار کا ایک اہم مرکز ہے اور اس خطے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ عالمی معیشت میں خلل ڈالتی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ افراط زر کو ہوا دے رہا ہے، جس سے منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں صارفین کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ گزر بسر مہنگا ہو رہا ہے۔ تنازع نے جیوشم ایندھن پر دنیا کے انحصار کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تیل پر ہمارا انحصار ہمیں جیو پولیٹیکل کشیدگی اور سپلائی چین میں خلل کا شکار بناتا ہے۔ یہ انحصار عالمی معیشت کو مشرق وسطیٰ میں خلل کا شکار بناتا ہے۔ یہ ایک زیادہ لچکدار اور متنوع توانائی کی حکمت عملی کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ تنازع توانائی کی تنوع کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ قابل تجدید توانائی کے ذرائع میں سرمایہ کاری کر کے ہم جیوشم ایندھن پر اپنے انحصار کو کم کر سکتے ہیں اور زیادہ پائیدار مستقبل تشکیل دے سکتے ہیں۔ قابل تجدید توانائی کے ذرائع جیسے شمسی، ہوا اور پن بجلی میں سرمایہ کاری بہت اہم ہے۔ یہ ٹیکنالوجیز نہ صرف صاف ستھری توانائی فراہم کرتی ہے بلکہ توانائی کی قیمتوں کو مستحکم کرنے اور ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ اس سے جیوشم ایندھن پر انحصار کم ہوگا اور ان سے وابستہ معاشی اور جیو پولیٹیکل خطرات کم ہوں گے۔ طویل مدتی استحکام اور سلامتی کے لیے متنوع توانائی پورٹ فولیو ضروری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کا راستہ پیچیدہ ہے اور چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے۔ بنیادی مسائل کو حل کرنے اور تعاون کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنا ہوگا۔ تاہم موجودہ بحران عالمی برادری کے لیے مل کر کام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اجتماعی کوششیں جدید حل کی طرف لے جا سکتی ہے جو فوری اور طویل مدتی چیلنجوں دونوں کا سامنا کرتی ہے۔ انہیں ایک دیر پا حل تلاش کرنا ہوگا۔ امن معاہدے اور تنازعات کے حل کی حکمت عملی جامع ہونی چاہیے اور اس میں شامل تمام فریقین کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس حل سے تنازع کی اصل وجوہات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ ان بنیادی مسائل کو سمجھ کر اور ان سے نمٹ کر ہی ہم دیر پا امن کی حصول کی امید کر سکتے ہیں۔ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ سب کے لیے زیادہ پائیدار اور منصفانہ مستقبل کا راستہ ہموار ہو۔ اگلے ویڈیو تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔